اللہ جل شانہ امن والہ اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا رسول عرب و عجم، رسول مالک کوثر، رسول شافع محشر، امام الانبیاء، سید الانبیاء، محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان پر انگنت درود اور سلام۔ بعد حمد اور نعت کے واجب التعظیم، واجب الاحترام، عزت مآب بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیزہ بچوں، میں اور آپ اللہ پاک کے فضل، اس کے کرم، اس کی عطا سے صدقہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا خانہ خدا میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اس پروقار محفل پاک کو میرے لیے، آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج معجزہ معراج پر لب کشائی کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے سنانے کے بعد، آپ کو سننے کے بعد اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرماتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ پاک شان بیان فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے حصے میں لے گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ پاک شان بیان فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، اس سے پہلے کہ تم میرے نبی کی ذات پر اعتراض کرو، میرے نبی کی شانوں کا انکار کرو، میرے نبی کے معجزات کا انکار کرو، تمہیں میں آگاہ کیے دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ معراج کرانے والا، سیر کرانے والا کوئی اور نہیں ہے، کوئی ملک پاکستان کا بادشاہ نہیں، ایران کا بادشاہ نہیں، عرب کا بادشاہ نہیں، مشرق یا مغرب کا بادشاہ نہیں، دھرتی کا بادشاہ نہیں، بلکہ کائنات کل کا بنانے والا خالق اور مالک ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، عقل میں آئے یا نہ آئے، لکھت میں آئے یا
سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل ساتھ دے یا نہ دے، آپ کی اور میری عقل سوچ سکے یا نہ سوچ سکے، میں اور آپ تصورات میں وہاں پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ سیر کرانے والا میں خود خالق اور مالک ہوں، اور سیر پہ جانے والا امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لہذا سیر کرانے والا بھی پاک ہے اور جس کو سیر کرائی جا رہی ہے وہ بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہذا اکثر مرتبہ نا یہ کہہ دیا جاتا ہے، یہودیوں کا تو یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ کہیں کہ کیسے کہیں، کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بے شک۔ عیسائیوں کا بھی بنتا ہے کہ وہ کہیں کہ معراج پہ کیسے چلے گئے، کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اور نصرانیوں کا بھی بنتا ہے، ہندوؤں اور سکھوں کا بھی بنتا ہے، مرتدوں کا بھی بنتا ہے، مشرکین کا بھی بنتا ہے، لیکن کلمہ پڑھ کے نبی کی غلامی کا دم بھر کے پھر کہے کہ کیسے گئے کیسے آئے، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، بہت بڑی جہالت ہے، کیونکہ پہلا لفظ یہ واضح کر رہا ہے کہ سیر کرانے والا خود خالق اور مالک ہے۔ میں ایک دو دلیلیں پیش کروں گا۔ معجزہ اور کرامت کہتی ہی اس کو ہے کہ جو عقل میں نہ آئے، جو تصورات میں نہ آئے، جو سوچوں میں نہ آئے۔ تو یہ ایک اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ پاک نے اور نبیوں کو بھی معجزات عطا فرمائے۔ اچھا، جن کا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ان کے معجزات کو ہم مانتے ہیں، ان کے معجزات کو مانتے ہیں، اسی نبی کی زبان سے سن کر ان کے معجزات کو تسلیم کرتے ہیں۔ جن کا کلمہ پڑھا، جس نبی نے ان کے معجزات کی تصدیق فرمائی، ان کو نہیں مانتے، ان کے معجزات کو نہیں مان رہے۔ لگتا ہے کہ یہ کوئی پرانی دشمنی ہے، کوئی پرانا وہر ہے، کوئی پرانا بغض ہے، کوئی پرانا حسد ہے کہ ان کی معجزات کی تصدیق میرا اور آپ کا نبی کرے تو ان کو مانتے ہیں، جن کا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ان کی معجزات، ان کی شانیں مانتے ہیں، جن کا کلمہ پڑھا جب ان کی معجزات اور ان کی شان اور مقام کی بات آئے تو ہمیں اعتراض ہے۔ دیکھیں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ اعتراض کریں، ان کا رائٹ ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ اعتراض کریں، جچتا نہیں ہے، بنتا نہیں ہے، اور کسی لحاظ سے بھی نہیں بنتا۔ میں ایک دو قرآن کریم کی آیتیں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، دعا کریں کہ میں صحیح پڑھ لوں۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَقُلْنَا يَا گھر والی دونوں جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ۔ زمین پہ پیدا کیے گئے، جنت میں گئے، کیسے گئے؟ کوئی اعتراض نہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ آدم علیہ السلام جنت میں گئے، ان کی زوجہ بھی جنت میں گئی، اور کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آسمان کی بلندی رکاوٹ ہے، پھر آسمان کی موٹائی رکاوٹ ہے، پھر کرۂ ناری یعنی آگ کا دریا رکاوٹ ہے،
وہ برف کا دریا رکاوٹ ہے، بندہ کیسے جا سکتا ہے؟ تو میں گزارش یہ کروں کہ جب آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ جائیں جنت میں تو یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بنی، یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بنی، گئے بھی۔ اور قرآن کریم نے پھر آگے اعلان کیا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اب نیچے اتر جائیے، جنت کو چھوڑ دیجیے، اور تمہاری اولاد میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور کچھ وقت کے لیے زمین کو اپنی رہائش گاہ بنائیے، زمین کو اپنی رہائش گاہ بنائیے۔ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ گئے، نیچے آئے، کوئی شے رکاوٹ بنی؟ کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ یہ قرآن میرے اور آپ کے نبی پہ اترا، میرے اور آپ کے نبی نے پڑھ کے بتایا، ہم نے تسلیم کیا۔ جب جس پر 30 سپارے اترے، 6666 آیات اتری، جب ان کے جانے کی باری ہو اور وہ خود اعلان بھی نہ کرے بلکہ رب فرمائے کہ سیر میں کرا رہا ہوں، سیر پہ جانے والا میرا نبی ہے، میرا محبوب ہے، میرا یار ہے، اللہ اکبر، پر ہمیں اعتراض ہے۔ اور جن کے صدقے میں آدم علیہ السلام کو شانیں ملی، اما حوا پاک کو عزتیں ملی، ارے وہ نبی جائے تو ہمیں اعتراض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو شان، نبی کی شان میں اور آپ بیان کریں تو ان کے پیٹ میں، ان کی دماغ میں درد محسوس ہوتا ہے، لہذا وہ آدم پاک کی شان تو ماننے کے لیے تیار ہیں، اما حوا پاک کی شان تو ماننے کے لیے تیار ہے۔ جیسے میرے اور آپ کے نبی کی باری آئے تو وہ انکار کر دیتے ہیں، تو دشمنی تو ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، میں ایک آیت اور پڑھنے لگا ہوں تاکہ ذرا اور وضاحت ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن میں، کتاب میں یاد کرو ادریس علیہ السلام کو، وہ اللہ کے سچے نبی، اللہ اکبر، وہ اللہ کے سچے نبی تھے یا ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور ہم نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا۔ ادریس علیہ السلام کی یاری ہو گئی اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ، ملک الموت کے ساتھ، تو ملک الموت سے ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تم روح کیسے قبض کرتے ہو اور کہاں رہتے ہو، جنت کیسی ہے، معاملات کیسے ہیں؟ ادریس علیہ السلام نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں روح ایسے قبض کرتا ہوں۔ ادریس علیہ السلام فرمانے لگے میری روح ذرا ایک دفعہ قبض کر کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ، اور وہ سارا سلسلہ ہو گیا۔ ادریس علیہ السلام کو سیر کرانے کے لیے نا آسمان پر بلایا گیا، وہ جنت میں داخل ہوئے تو سیر وغیرہ کر لی تو فرشتہ رضوان کہنے لگا باہر نکلیے۔ اللہ، ادریس علیہ السلام فرمانے لگے میں سارا جو پیریڈ تھا نا وہ کراس کر کے آیا ہوں، لہٰذا میں تو جنت سے نہیں نکلوں گا، کیونکہ اللہ پاک حکم ہے جو جنت میں آ جائے پھر نکالا نہیں جاتا۔ میں نے فرشتوں نے کہا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ فرمانے لگے یہ حور و غلمہ بھی تو رہ رہے ہیں، بھائی یہ نوکر کی حیثیت سے ہیں،
ادریس علیہ السلام فرمانے لگے مجھے امام الانبیاء کی نوکری پسند ہے، جنت سے جانا پسند نہیں ہے۔ ادریس علیہ السلام جنت میں ہیں اور آسمانوں کی بلندی، آسمانوں کی موٹائی، وہ دریا والا، آگ والا دریا، وہ برف والا دریا رکاوٹ بنے نہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ جیسے ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے، اعتراض ہے جی انسان کیسے جا سکتا ہے، یہ لامحال ہے جی، یہ ناممکن ہے جی۔ اللہ آدم علیہ السلام کو لے جا سکتا ہے، ان کی بیوی حوا پاک کو لے جا سکتا ہے، نیچے بھیج سکتا ہے، ادریس علیہ السلام کو لے جا سکتا ہے اللہ پر، اور جنت میں ان کو عزت دے سکتا ہے۔ تو جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی تو لامحال کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سیر کرانے والا خود خالق اور مالک ہے، خالق اور مالک ہے۔ لہذا بغض چھوڑیے اور غلامی اختیار کیجیے، یا سادے لفظوں میں یوں کہہ لیتے، یا کلمہ چھوڑیے، یا کلمہ چھوڑیے، یا کلمہ نہیں چھوڑتے تو پھر غلامی اور اتباع اختیار کیجیے، دو ہی چیزیں۔ میں برکت کے لیے ایک آیت اور پڑھتا ہوں تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَمَا قَتَلُوا يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ جب عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا استغفر اللہ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا، ہم نے ان کو قتل کر دیا، ہم نے ان کو شہید کر دیا، اللہ پاک فرما رہا ہے انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ ہم نے انہیں چوتھے آسمان پر بلا لیا۔ ان کا رد ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی شان بلند ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر جا سکتے ہیں اللہ کی اجازت سے، وہاں رہ سکتے ہیں، قرب قیامت تک وہاں رہیں گے، پھر قرب قیامت امام مہدی پاک علیہ السلام کی ابتدا میں آ کر نماز پڑھیں گے، دجال سے جنگ کریں گے، تو کوئی اعتراض نہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اتنی ساری آیات ہیں، آدم پاک علیہ السلام، ان کی زوجہ جنت میں گئے آئے، کوئی شے رکاوٹ نہیں۔ ادریس علیہ السلام جنت گئے، وہاں رہائش اختیار کر لی، کوئی اعتراض نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اجازت اور اذن سے چوتھی آسمان پر گئے، رہائش اختیار کر لی، قرب قیامت زمین پہ تشریف لائیں گے، کوئی اعتراض نہیں۔ میرے اور آپ کے نبی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، فرشتوں کی مدد سے، اللہ اکبر، میرا اور آپ کا نبی آنے واحد میں ام ہانی کے گھر سے سواری پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ جائے، ارے مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کی سیر کرے، اللہ اکبر، بارگاہ خداوندی میں پہنچے اور پہنچ کر پھر آئے، ارے تو دنیا کا نظام روک دیا جائے، میرے آقا واپس تشریف لائیں، ابھی کنڈی ہل رہی ہو، بستر گرم ہو اور وضو والا پانی ابھی جاری ہو، تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ کرانے والی سیر کرانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ پاک نے معجزہ مصطفیٰ کا ذکر بعد میں کیا اور اپنی شان پہلے بلند فرمائی اور فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ سیر کرانے والا خود خالق اور مالک ہے جو ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم۔ تو یہ ساری دلیلیں جسمانی معراج پر ہیں۔ معراج
کے بارے میں مختلف آراء ہیں، مختلف قول ہیں۔ ایک علماء کی جماعت نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ خواب میں معراج ہوئی، روحانی معراج تھا، اور ایک نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ جی کچھ حصہ جسمانی ہے اور کچھ حصہ روحانی ہے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ جسمانی ہے اور اوپر والی جو سیر ہے یہ روحانی ہے۔ اور کچھ نے یہ کہا کہ نہیں جی حالت بیداری میں ہی ہے، اور پوری سیر، یہ جو سب سے بڑے علماء ہیں جن میں صحابہ کرام تابع تابعین کی جماعت شامل ہے، یہ ان کا قول یہ ہے، ان کا فتویٰ یہ ہے، ان کے دلائل یہ ہے کہ پوری معجزہ معراج جسمانی ہے۔ اور آخر میں ایک قول یہ ہے کہ آپ کو کل 33 معراجیں ہوئیں، جن میں سے 32 معراجیں حالت خواب میں ہیں، اور ایک معراج جو ہے، ایک سیر جو ہے وہ حالت بیداری اور جسم اور روح کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں نے آپ کو نچوڑ دیا ہے معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور گزارش یہ ہے کہ وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو، ہے تو نبی کی شان، سبحان اللہ، ہے تو نبی کی شان۔ اور اللہ جس شان کو بیان فرما رہا ہے وہ بندہ مومن کو ہر لمحہ ہر لحظہ تسلیم کرنا ہے، ہر لمحہ ہر لحظہ تسلیم کرنا ہے۔ لہذا اللہ اپنے نبی کی شان بیان فرما رہا ہے، آپ کو یا مجھے اعتراض کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ شان رب بیان فرما رہا ہے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اور پوری احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ کے لیے سواری پیش کی گئی، اور روح کو سواری کی ضرورت نہیں ہوتی، جسم کو سواری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نہیں گئے بلکہ جاگتے ہوئے جس میں اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اور یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ میں تشریف فرما ہوئے، سواری آپ نے باندھی اور مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، انبیاء سارے 7 صفیں انبیاء کی، 3 صفیں مرسلین کی، اور باقی صفیں فرشتوں کی، جو پیچھے اس امام کے مسجد اقصیٰ میں کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر! یہ بات بھی اس بات پر دلیل ہے کہ یہ روحانی سفر نہیں تھا بلکہ جسمانی سفر تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر! یہ ڈائریکٹ کیوں نہیں گئے؟ مسجد اقصیٰ میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء نے حکمت لکھی ہے، کیونکہ رب جانتا تھا، رب جانتا ہے کہ نا کمزور دماغ والے یا کافرین انکار کریں گے، کیونکہ آسمان انہوں نے دیکھے ہوئے نہیں ہیں، وہ انکار کر دیں گے۔ مسجد اقصیٰ ان کی دیکھی بھالی ہے۔ جب میرا نبی یہ فرمائے گا نا کہ میں مسجد اقصیٰ بھی گیا
اور وہاں پر میں نے نماز بھی پڑھی، بلکہ نماز پڑھائی۔ اللہ اکبر، پہلی رکعت میں سورۃ کافرون پڑھی، دوسری میں قل هو اللہ احد شریف پڑھی، 7 صفحے انبیاء کی، 3 صفحے مرسلین کی، اس کے علاوہ فرشتے۔ اللہ اکبر، تو وہ جب پوچھیں گے کہ مسجد اقصیٰ کا نقشہ کیا ہے، میرا نبی حرم کعبہ میں مسجد حرام میں کھڑا ہو کے جب انہیں وضاحت کرے گا کہ اس کے دروازے اتنے ہیں، اس کے پلر اتنے ہیں، اس کا محراب اتنا ایسا ہے، اس کے باہر پتھر رکھا ہوا ہے، تو جنہوں نے دیکھا ہوا ہوگا اس کی نظریں بھی جھک جائیں گی، ان کے سر بھی اکڑے ہوئے جھک جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اس لیے اللہ پاک نے یہ راستہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا، تاکہ پہلے مسجد اقصیٰ جایا جائے۔ اور وہ انبیاء جن سے اللہ پاک نے نبوتیں عطا فرمانے سے پہلے، رسالتیں عطا فرمانے سے پہلے، کتابیں عطا فرمانے سے پہلے، امتیں عطا فرمانے سے پہلے عہد لیا تھا کہ تمہاری موجودگی میں اگر میرا یار آ جائے پھر تمہیں اپنی نبوتیں ایک طرف رکھنی ہوگی، رسالتیں ایک طرف رکھنی ہوگی، کتابیں ایک طرف رکھنی ہوگی، امتیں ایک طرف کھڑی کرنی ہوگی، اور آ کر میرے نبی پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی اتباع بھی کرنی ہوگی، اس کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ اس لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو وہاں پہ اکٹھا کیا۔ اس پر ہزاروں دلائل ہیں، میں اتنا کہوں گا، جویں کملی والیاں جویں تو سجیے، کملی والیاں نبیاں دی صفی اندر جویں تو سجیے، کوئی سجیے نہیں۔ کملی والیاں نبیاں دی صفی اندر جویں تو سجیے، کوئی سجیے نہیں۔ تیرے اتے درود و سلام پڑھدا کوئی عاشق اج تک رجے نہیں۔ مدینے دے تاجدارا پردہ مسکینہ دا انجتے کسے نے کجیائی نہیں۔ اور سارے نبی سردار تسلیم کر گئے، ڈنکا انجتا کسے دا بجیائی نہیں۔ لہذا کلمہ پڑھ کے نبی کی ذات میں عیب نکالنا، نقص نکالنا، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ لہذا جو لوگ باقی نبیوں کی شانیں تو مانے، جن کو اللہ اور اس کا رسول منوائے ان کو مانے، اور جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی باری آ جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ لامحال ہے، یہ نہیں جایا جا سکتا، پھر جا تو چلے گئے، پھر آئے کیسے؟ یہ والے اعتراضات نہیں بنتے۔ یہودی کرے اس کا رائٹ ہے، عیسائی کرے اس کا رائٹ ہے، سکھ کرے رائٹ ہے، ہندو کرے اس کا رائٹ ہے، لیکن مسلمان اگر یہ کہے تو اسے جچتا نہیں ہے اور اسے شریعت مطہرہ اجازت بھی نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بے حد شانیں دی ہیں، بے حد شانیں عطا فرمائی ہیں جو احاطہ شمار میں نہیں آ سکتی۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نا سواری پیش کی گئی۔ میں یہاں تھوڑا سا ابتدا کا برکت کے لیے تھوڑا سا ابتدا کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے اللہ پاک نے چاہا تو اگلے جمعے پر سواری پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا توقف فرمایا اور یہ سواری کوئی امریکہ سے نہیں لائی گئی تھی،
کینیڈا سے نہیں منگائی گئی تھی، فلسطینی نہیں تھی، ایرانی بھی نہیں تھی اور پاکستانی بھی نہیں تھی، یہ جنت کی سواری تھی۔ سبحان اللہ، سوچ کے کہہ لینا، کوئی بات نہیں، پہلے سوچ لینا، تو جب تسلی پہ دماغ اور ٹھکانے آ جائے تو پھر آپ سبحان اللہ کہہ لیجیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ جس نے یہ کہا نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، جس نے یہ کہا اور خلوص نیت کے ساتھ کہا، اللہ کا ذکر سمجھ کے کہا، رسول اللہ کا حکم سمجھ کے کہا، جس نے یہ تلاوت کر لیا، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے نا، اللہ پاک معاف فرما دے۔ میں اور آپ جھجکتے رہتے ہیں، شرماتے رہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اب کروں کہ نہ کروں، پہلے سوچتے ہیں، اور خالق و مالک کا ذکر بھی سوچ کے کرنا ہے۔ نہیں سمجھ نہیں آئی، باہر چلو میں آپ کو پھر بھی اجازت دے رہا ہوں، آپ معزز لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، پھر بھی سوچ کے نہ اللہ کا ذکر کر لیا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت سے براق لا کر، وہ سواری لا کر مجھے پیش کی گئی تو میں نے ذرا توقف کیا، میں سوچ پہ پڑ گیا، تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ کسی بندے کو کوئی عہدے والا کان ٹوٹا آواز دے تو وہ دوڑ کے جاتا ہے، وہ بیوی کو چھوڑتا ہے، بچوں کو چھوڑتا ہے، مائی باپ کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائی کو چھوڑ، مجھے فلاں نے بلایا ہے۔ یہ دنیا کی عام سیٹ، چھوٹی سیٹ پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور بندہ بندے کو بلا رہا ہے، اے جبرائیل میرے یار سے پوچھو کہ انہیں میں بلا رہا ہوں، توقف کس چیز کا، رکاوٹ کس چیز کی، دیر کس چیز کی ہے، فوراً آئیے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرو، میرے رکنے کی وجہ، میرے دیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے تو عزتیں دی جا رہی ہیں، مجھے تو سواریاں پیش کی جا رہی ہیں، مجھ پر تو رب کے پہلے بھی بہت کرم ہے، مزید کرم ہو رہا ہے، مزید کرم ہوگا، مزید پھر کرم ہوگا، میری شانیں تو دن بدن بڑھتی ہی رہیں گی، میری گناہگار امت کا کیا بنے گا، میری گناہگار امت کا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے پیغام بھیجا کہ اے محبوب، ہم تیرے دیدار کے مشتاق ہیں، ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، جلدی آئیے، آپ کی امت جانے اور ہم جانے، آپ کی امت جانے اور ہم جانے۔ جس طرح آج ہم آپ کو راضی کر رہے ہیں، اسی طریقے سے کل امت کے معاملے میں بھی آپ کو راضی فرمائیں گے۔ وہ نبی تو اتنے وعدے کروا کے پھر سواری پہ سوار ہو، اور امتی اتنا بدبخت ہے کہ کہتا یہ ہے کہ کیسے گئے جی، وہ پھر کیسے آئے جی۔ میری اس پر بحث نہیں ہے، میری اس پر بحث ہے کہ رب لے گیا، رب لے آیا۔ پوچھو رب سے کہ کیسے لے گیا، پوچھو نا، تمہاری تو ڈائریکٹ چلتی ہے نا، تم تو بغیر وسیلے کے جو جاتے ہو، تم تو یہ کہتے ہو نا کہ وسیلہ نہیں جی، ڈائریکٹ رب سے مانگنا چاہیے، تو ڈائریکٹ پوچھو کہ کیسے باری تعالیٰ اپنے محبوب کو لے گیا، پھر کیسے واپس لے آیا۔ یہ ڈائریکٹ باتیں کریں نا، جن کی رسائی ہے، جب رسائی ہے نہیں، نبی کے وسیلے سے ہی رسائی ہے، نبی کے وسیلے سے ہی میرا اور آپ کا رب کے ساتھ واسطہ اور تعلق ہے۔ اگر بیچ میں نبی کی ذات کو ہٹا لیا جائے تو پھر وہ پرانا دور آ جائے گا، وہ جب ماں باپ کو منڈی میں بوڑھے ہونے کی صورت میں بیچ دیا جاتا تھا، وہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور بیویاں جب بیوہ ہو جاتی تھی تو زندہ شوہر کے ساتھ دفن کر دی جاتی تھی، وہ دور آ جائے گا۔ اے نبی کی ذات کو مانو،
نبی کی ذات کو مانو گے تو پوری شریعت آپ کے مٹھی میں آ جائے گی۔ اگر نبی کی ذات کو بیچ سے نکالتے ہیں میں اور آپ شرع سے دور ہو جائیں گے، پھر مومن مومن نہیں رہے گا، مومن مومن نہیں رہے گا، مسلمان مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کچھ کلمات میں نے اپنی عقل کے مطابق، علم کے مطابق، سوچ کے مطابق امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ مجھے اور آپ کو جو پیغام ملا اللہ پاک دل و جان سے اس پیغام کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن دوستوں نے سنت ادا نہیں فرمائی وہ سنت ادا فرمائے۔